بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی، قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی، مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی، مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے اور محمد کے اطراف امت رہے گی. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی، مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے اور محمد کے اطراف امت رہے گی. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے. خرد کی آنکھ لگ جائے، جنوں بیدار ہو جائے. دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے. دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے. میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے. دو عالم کی نظر اس کی نظر سے جھک کے ملتی ہے. میرے آقا کے قدموں کا جسے دیدار ہو جائے. اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں، اتر کر طور سے موسیٰ ذرا آؤ مدینے میں. یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے. یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے. اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہموار ہو جائے تیری نسبت محمد سے، خدا تک جانے والا راستہ گلزار ہو جائے. خدا تک جانے والا راستہ گلزار ہو جائے. محمد بائے بسم اللہ کی تفسیر ہیں گویا. محمد بائے بسم اللہ کی تفسیر ہیں گویا. یہی نقطہ اگر پھیلے خط پرکار ہو جائے. یہی نقطہ اگر پھیلے خط پرکار ہو جائے. بھلا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر؟ بھلا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے؟ بھلا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے راہی پار ہو جائے. مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے،
خرد کی آنکھ لگ جائے جنوں بیدار ہو جائے۔ تو میں آج کے مقرر اطمینان سے کوئی بات نہیں تو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان فتنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا، جو خواہش جینے کی مرنا پڑے گا۔ چڑھاؤ نہ یوں دار پہ اہل حق کو، تمہیں مسندوں سے اترنا پڑے گا۔ اگر جرم ہے دین حق کی حفاظت تو یہ جرم 100 بار کرنا پڑے گا۔ محترم گرامی قدر حاضرین کرام، اس وقت پورے دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس سے خاص طور پر مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے اور ایک مسلمان ہونے کی اعتبار سے پریشان کن حالات سے وہ دوچار ہے، اور ہر ایک آدمی جو بھی صاحب نظر ہے، صاحب عقل ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایسے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ کبھی ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کی جو حکومت تھی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی عراق پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی شیعہ اور سنی کا جھگڑا کھڑا کر کے آپس میں خون ریزی کا دورہ ہے۔ ابھی ہم شام میں اور خاص طور پر حلب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ حالات ہم سب کو پریشان کر دیتے ہیں، اور ہم ان حالات کو سننے کے بعد، اور آج تو جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ویڈیوز ہم کو دیکھنے میں آ رہی ہے جس سے ہمارے دلوں کے اندر ایک خاص طور پر بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ یوں تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور آنے والا ہے، اس دور سے متعلق اور اس زمانے میں جتنی شخصیات کا وجود ہوگا، ظہور ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک کیفیت کو بیان کر دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک حدیث پر نظر ڈال لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے 5 دور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور علامہ بیہقی نے شعب ایمان کے اندر بھی اس کو تذکرہ کیا ہے،
اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور موجودہ دور کے محقق ناصر الدین البانی صاحب نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جو 5 دور کا تذکرہ کیا ہے، تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو امت اس سے ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے لیے لاہ عمل ہے۔ ہم اس کے روشنی کے اندر ہم اپنی منزل طے کر سکتے ہیں، اور موجودہ دور میں جو حالات ہیں اس حالات کے مطابق جو ہے ہم اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی منزل کو، اپنے راستے کو متعین کرنے کے لیے بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ابتدا نبوت سے ہوگی، یعنی اس دین اسلام کی جو ابتدا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتدا نبوت سے ہوگی، اور اللہ رب العزت کو جب تک منظور ہوگا، جب تک اللہ رب العزت چاہیں گے وہ تمہارے درمیان رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اس کو ختم فرمائیں گے۔ چنانچہ جب سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رب حقیقی سے جا ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور اس وقت ختم ہوگا۔ تو یہ جو نبوت والا دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس دور کا اختتام عمل میں آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر اس کی عمر بھی بتلا دی 30 سنہ، کہ یہ جو دور ہوگا وہ 30 سال کا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے یہ دور کا آغاز ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کی ذمہ داری سپرد کر کے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا تھا، تو بالاتفاق تاریخ نگاروں نے اس دور کا اختتام فرمایا ہے کہ یہ جو خلافت علی منہاج النبوت تھا اور جس کو خلافت کہا جاتا ہے، یہ خلافت کا دور بھی ختم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں اس حدیث کے مطابق یہاں پر 2 دور ختم ہوتے ہیں، یہ سن 41 ہجری تک، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر مضبوط بادشاہت کا دور ہوگا، ملوکیت کا دور ہوگا۔ چنانچہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مضبوط کہا ہے تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب خلافت عثمانیہ کا انحطاط ہوا ہے، زوال ہوا ہے، سن 1923 میں وہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سن 1923 مطابق 1338 ہجری کو یہ دور بھی اختتام کو پہنچا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے پاس جابر تانہ شاہی کا دور آئے گا، اس میں ہر شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہلائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنے گورنر تھے ان لوگوں نے بعد میں اپنے آپ کو بادشاہ ہونے کا اعلان کیا، اور پھر ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر حکومت کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو چوتھا دور ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تانہ شاہی کا دور ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دور آئے گا جس کو خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں، یعنی 5واں دور جو ہوگا وہ خلافت علی منہاج النبوت ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دور ایسا دور ہوگا جس میں زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی اور خوب غلہ اور اناج نکلے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دور امت مسلمہ کے گنائے ہیں، اور ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں جب بھی کوئی دور کا اختتام ہوا ہے، دوسرے دور کا آغاز ہوا ہے، اس وقت حالات بہت ہی پیچیدہ ہو گئے ہیں۔
چنانچہ آپ دیکھیں گے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، صحابہ اکرام پر وہ لمحات کتنے شاق گزرے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ جو صحابہ اکرام کے احوال تھے، صحابہ اکرام کو قیامت برپا ہو گئی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا دور کا اختتام عمل میں آ رہا ہے، اس وقت دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جنگ صفین کا واقعہ ہوا، جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر صلح پیدا ہوگی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے امت کے اندر پھر اتحاد پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر جب تیسرا دور کا اختتام ہو رہا ہے، خلافت عثمانیہ کا جب انحطاط عمل میں لایا جا رہا ہے، اس وقت پورے عالم کی کیا حالت تھی وہ ہر تاریخ جاننے والے کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا کیا حالات پیش آئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا دور جو فرمایا ہے، ہم بعینہ اسی چوتھے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی کیا عمر ہے اس کی صراحت نہیں آئی ہے، لیکن موجودہ دور کے جو عالمی صورتحال ہے اور خاص طور پر عرب ممالک کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں پیش گوئی دیتی ہے، وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے اور پانچواں دور شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اس چوتھے دور کے اختتام اور پانچویں دور کا جو آغاز ہونے والا ہے، اس وقت کیا حالات عالمی اعتبار سے پیش آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں کتاب الفتن کے جو ابواب ہیں ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم چوتھے دور کے بالکل اختتامی مراحل میں آ گئے ہیں، اور صرف چند ایسی باتیں پیش آنی ہیں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متصل پیش آنے والی باقی رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حالات ہیں وہ حالات پیش آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جو عمومی احوال ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفۃ من الدین، دین پر زوال آئے گا۔ آج اگر ہم معاشرتی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم معاشرتی اعتبار سے پسماندگی کے اندر چلے گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس اسلامی تہذیب کے نام پر، اسلامی کلچر کے نام پر اپنانے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے، حالانکہ جو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم معاشرتی اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تو جشن منائیں گے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرتی اعتبار سے ہم کس درجہ گرے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکی سے ہم جہیز مانگنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔ گھوڑے جوڑے کی لین دین کی بات عام ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عریانیت آ چکی ہے۔ ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو بھول چکے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کا ادب و خیال ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا ہے۔ بڑے چھوٹوں پر ظلم کر رہے ہیں اور چھوٹے بڑوں کی تعظیم اور تقریب نہیں کر رہے ہیں۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے دوستوں کی اطاعت و فرما برداری کی جا رہی ہے، اور دوستوں کو والدین پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے عمومی معاشرے کے احوال ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو سیاسی اعتبار سے ہمارے اوپر کوئی مضبوط حکومت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے طبقات کے اندر بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا یہ اسلامی ممالک کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو نہیں نبھاتا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نہیں لگتا ہے۔
یہ ایسی صورتحال عالمی اعتبار سے جب ہو جائے گی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف میں باطل طاقتیں ایک دوسرے کو اس طریقے سے دعوت دے گی جیسے بھوکے کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو اس وقت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن طاری ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے وہن کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ مال کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ دو باتیں ہمارے اندر پائی جائے گی، مال کی جب محبت آ جائے گی اور اسی طریقے سے موت سے نفرت پیدا ہوگی تو ہم جہاد کرنے کہاں جائیں گے، ہم جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کہاں جائیں گے؟ اس اعتبار سے دشمن ہمارے اوپر یلغار کر دے گا، دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی کے وقت جو حالات بیان فرمائے ہیں ان میں عمومی حالات یہ ہے کہ دین پر خفت آ جائے گی، دین پر زوال آ جائے گا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی آخر الزمان فتنۃ، آخری جو زمانہ ہوگا اس میں فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں رات ہوتی ہے تو صبح تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا فتنہ سر ابھارنے والا ہے، صبح ہوتی ہے تو شام تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ اب کون سے فتنے سے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر طرف جو ہے مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے فتنوں کی بھرمار ہے۔ کہیں پر ہم پہلے سننے میں آتا تھا کہ کہیں کہیں اس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن آج جو ہے ہر دن ایک ایسی خبر سننے میں آتی ہے جس میں ہمارے ایمان سے متعلق اور ہمارے عقائد سے متعلق ایسی باتیں پیش کی جاتی ہے جو سراسر اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے۔ تو تکون فی آخر الزمان فتنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی احوال کے متعلق یہ فرمایا ہے یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ آخر میں جب مہدی علیہ السلام کی بعثت ہوگی، ان کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے امت تفرقہ بازیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی اور زلزلوں کا ظہور ہوگا۔ آج دیکھیے کتنے زلزلے مختلف مقامات پر پیش آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت دنیا کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے ہم نیٹ پر بیٹھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں زلزلے روزانہ نہیں تو مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں سننے میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں امت کے اندر تفرقہ بازی ہوگی، امت خانوں کے اندر بٹتے چلے جائیں گے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر زلزلوں کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی احوال کے پیش نظر ایک اور بات ارشاد فرمائی تملأ الارض جورا وظلما، کہ زمین جو ہے ظلم اور جور سے بھر جائے گی، یعنی ہر طرف مظلوموں کو اور دبایا جائے گا، ظالم اور زیادہ ظلم کرتے چلے جائیں گے، اور ظالموں کی لگام پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گے حکومتیں کس طریقے سے مظلوموں کی آواز دباتی ہیں، کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور پھر حق بات لے کر کوئی اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی جاتی ہے۔ ہم روزانہ اخبارات کے ذریعے سے اور بہت سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں سے یہ چیزیں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زمین یعنی پوری دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی جو ہے بہت پھیل جائے گی، اور زمین ان چیزوں سے بھر جائے گی۔ تو آج دیکھیں گے گھر کے اندر ہی، ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے مدرسوں کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے کالجوں کے اندر دیکھ لیجئے، جن کو پاور حاصل ہے وہ دوسرے کا کس طریقے سے استحصال کرتا ہے، کس طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جب اپنی ان چیزوں کے اندر ہم عدل و انصاف قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پورے
ملک کے اندر، پورے شہروں کے اندر اسی طریقے سے حکمران جو طبقہ ہے وہ جو ہے دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے چلا جاتا ہے، اور یہ عالمی اعتبار سے بھی آج جو سپر پاور ہے اس نے کئی ملکوں کو دبا رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، یہ بعینی ہی ہمارے اوپر صادق آ رہا ہے، اس زمانے پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی احوال کے پیش نظر ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں یعنی حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، یعنی مسلمان در در بھٹکیں گے، کہیں کسی ملک کے اندر چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ حلب کے اندر جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ملک میں جا رہے ہیں، وہ لوگ اپنی سرحد کو بند کر دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو پڑوسی ملک کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بیچارے وہاں سے وہ مظلوم نکل کر بنگلہ دیش کی سرحد پر جاتے ہیں، سرحد پر محافظ جو ہوتے ہیں ان کو وہاں پر دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے برما کے اندر اور بہت سارے ممالک کے اندر ہمیں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہاں کے لوگ ہجرت کر کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے ملک کے لوگ ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحافی نے ایسے ہی مظلوموں کو جو دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کس طریقے سے دھکا دے کر گرا دے رہی ہے، اور وہ بیچارہ جو مظلوم ہیں وہ اپنے گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اس بچے کو لے کر جو ہے زمین پر گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کو کہیں پر بھی جائے پناہ نہیں ملے گی، ہم اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ برما کے کئی مسلمان ہیں جو پناہ کی تلاش میں کئی جگہ پر بھٹک رہے ہیں، بلکہ ہمیں بتلانے والوں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد وہ کشتی کے حوالے ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی ہمیں کوئی ساحل پر اگر ہمیں اتار دے گی وہیں پر ہم اپنا قیام کر لیں گے۔ اس طریقے سے روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کی حالات بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کے اندر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں سے مسلمان اگر ہجرت کر کے دوسرے ملک جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جا نہیں پا رہا ہے، بلکہ وہ در در بھٹکنے پر مجبور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس زمانے پر حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حالات پر ایک اور بات ارشاد فرمائی، اذا قال اللہ تعالی قتل، کہ اللہ رب العزت کا نام جب لیا جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو حالات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حالات بیان کیے تھے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیے، سوچئے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی احوال بیان کیے ہیں امت محمدیہ کے متعلق ظہور مہدی سے پہلے کے، کیا وہ حالات ابھی پیش نہیں آئے ہیں؟ ہم کسی انتظار میں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مصائب کو پیش فرمایا تھا تاکہ ان کے ایمان کی جانچ کر لیا جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بنو قریظہ نے غداری کی تھی اور ابو سفیان نے پورے قبائل کو متحد کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھود کر باہر کے دشمنوں کا تو آپ نے دفاع کر لیا تھا، لیکن جب بنو قریظہ نے اندر سے غداری کی تھی تو آپ نے اوس کے سرداروں کو بلا کر
پہلے تحقیق حال کے لیے بھیجا اور کہا کہ اگر ان لوگوں نے غداری کی ہے تو ایسے الفاظ سے میرے سامنے بیان کرنا کہ عام لوگ نہ سمجھ سکے لیکن میں سمجھ جاؤں، اگر ان لوگوں نے غداری نہیں کی ہے تو کھلم کھلا اعلان کر دینا۔ لیکن جب وہ صحابہ کرام وہاں پر جا کر تحقیق حال کیے تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے کلیجے ہیں وہ تمہارے منہ کو آ گئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْفَلَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے جو دل تھے وہ گلوں کے اندر آ گئے تھے، منہ کے اندر آ گئے تھے۔ اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے ایمان کی جانچ کی گئی تھی اور ان کو زبردست طریقے سے ہلا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی نہیں پیش آیا بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل فرعون کے پاس سے بھاگ رہے تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس وقت بھی جو ان لوگوں کے احوال ہو گئے تھے، ان کی جو حالات ہو گئے تھے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے جملے کیسے تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وَأَن قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے کا واقعہ قرآن مجید میں ہمیں اس موقع پر ملتا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، طالوت جو بادشاہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا تھا، اس کے ذریعے سے بھی بنی اسرائیل کی جانچ کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کو جانچنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کے جانچنے کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا، ایک نہر کے پاس سے ان کو گزارا تھا۔ حضرت طالوت نے ان سے کہا تھا کہ اس نہر سے اگر کوئی 1 چلو 2 چلو پانی پی لے گا تو وہ تو مومن رہے گا، وہ تو جنگ کر سکے گا، لیکن جو اس سے زیادہ پی لیں گے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گا۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا تھا سوائے 313 کے۔ جلالین کی تفسیر میں 313 کا لفظ آیا ہے، اتنے پکے مسلمان رہ گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کم تعداد والے لوگوں کو جالوت جیسے جابر اور ظالم بادشاہ اور ظالم قوم کے سامنے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عمومی احوال ہیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے کے، یہ عمومی احوال ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص نشانیاں حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے قرآن احادیث کے اندر پیش فرمائی ہیں۔ ان میں چند باتیں ہیں، وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب عراق میں روپے اور غلے آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، پھر شام کی بھی ایسی حالت ہوگی اور مصر کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی سے پہلے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عراق کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے گی، عراق کے بعد شام کے ساتھ، پھر شام کے بعد مصر کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق پر تو صدام حسین کے زمانے ہی سے اقتصادی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، وہاں پر بیرون ملک سے غلہ وغیرہ بھیجنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو بھی کہا، مصر کو بھی کہا ہے، اور حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ اب وہ واقعہ دور نہیں ہے کہ ان ممالک کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شہروں کے نام لیے تھے، عراق، شام اور مصر۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ظہور مہدی سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں یہ فرمایا کہ سلیب اور ہلال کا اتحاد ہوگا، یعنی مسلمان اور عیسائی مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ دشمنوں کا جب مقابلہ ہوگا تو جب سلیب اور ہلال یعنی مسلمان اور عیسائی مل کر جب مقابلہ کریں گے تو فتح ہونے کے بعد پھر عیسائی لوگ غداری کریں گے، اور غداری کرنے کے بعد ان کے مختلف لوگ ہوں گے اور مختلف
اور 80 جھنڈے تلے یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے جو ہے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہ فرمایا کہ سلیب اور ہلال کا جو اتحاد ہوگا، اس میں عیسائی لوگ جو غداری کریں گے اس کی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن دوسری حدیث غالباً ابن ماجہ کے اندر ہے کہ واقعہ یہ ہوگا کہ جب مسلمان اور عیسائی مل کر جب مقابلہ دشمنوں کے ساتھ کریں گے اور کرنے کے بعد جب فتح ہوگی تو ایک عیسائی اپنے ہاتھ میں صلیب لے کر یہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا کی ہے۔ جب وہ یہ کہے گا تو جو مسلمان اس کے پاس رہے گا وہ جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے صلیب لے کر اس کو توڑ دے گا۔ جیسے ہی اس کو توڑے گا وہاں سے پھر دونوں کے درمیان اختلافات شروع ہوں گے، پھر عیسائی لوگ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف میں آئیں گے۔ یہ دوسری بہت اہم وجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی سے پہلے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیانی کا خروج، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک فرد ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا اس کے جو معاون اور مددگار ہوں گے وہ قبیلہ قلب کے لوگ ہوں گے۔ قبیلہ قلب کے کیوں لوگ ہوں گے؟ تو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس فتنے کا جو بانی ہوگا اس کا تعلق بنو قلب کے سے ننیالی تعلق ہوگا، اس لیے بنو قلب اس لیے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیں گے اور بہت زیادہ خون ریزی کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے مقابلے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو فتنہ ہوگا یہ فتنہ اتنا عظیم الشان ہوگا اور یہ فتنہ اتنا بھیانک ہوگا کہ لوگ جو ہے اس سے بھاگنے کے لیے مختلف مقامات پر جائیں گے، لیکن یہ اس کا پیچھا کر کے ان تمام کو ہلاک کر دے گا، اور بہت سفاکیت کے ساتھ۔ آج ہم اگر دیکھ رہے ہیں داعش وغیرہ کو تو بہت زیادہ اس سے ملتے جلتے واقعات ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کہیں ماؤں کے پیٹ چاک کیے جا رہے ہیں اور کتنی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ ابھی جو ہے ہمیں ایسے مضامین دیکھنے میں اور سننے میں آ رہے ہیں کہ حلب کے اندر بہت سی ہماری بہنوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خودکشی کو تم لوگ حرام کہتے ہو لیکن مجھے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو جابر اور ظالم بادشاہ ہے اور اس کے جو فوجی ہیں وہ بالکل ہمارے قریب تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں کی عصمت کو تار تار کر رہے ہیں، اور کوئی باپ جو ہے امت مسلمہ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو مار ڈالنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ مجھے ان کے اپنے سامنے جو ہے ان کی عصمت ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں ہلا کر رکھ دے رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ فتنہ جو ہے عورتوں کے پیٹ چاک کر دے گا، بچوں کو قتل کر دے گا۔ آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ ان کو کس جرم کے اندر قتل کیا گیا ہے، ان کو کس جرم کے اندر قتل کیا گیا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے باوجود ہمارے دل نہیں پسیج رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام پر عیسائیوں کی یلغار ہوگی۔ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی آپس میں بھیڑ رہے ہیں اور دو مسلکوں کے بارے میں یا دو مذہبوں کے بارے میں لڑائی چل رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائی جو ہے عن قریب یعنی حضرت ظہور مہدی سے پہلے شام پر غالب آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مینا میں خون ریزی ہوگی۔ مینا کا جو مقام ہے وہاں پر جب مسلمان جمع ہوں گے تو وہاں پر آپس میں قبائل جو ہے ایک دوسرے سے بھڑ جائیں گے، اور اس کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والی حجاز کی وفات۔ جب والی حجاز کی وفات ہوگی اور لوگ والی حجاز کے سلسلے میں اختلاف کریں گے تو ایسی صورت میں مدینہ منورہ سے ایک صاحب نکل کر مکہ مکرمہ میں قیام فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا کہ یہی حضرت مہدی ہوں گے، اور پھر یہ جو مہدی ہوں گے اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے پھر اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو الغرض میرے بھائیوں، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے
حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے جو عمومی احوال تھے وہ تو تقریباً پیش آ چکے ہیں، البتہ جو مخصوص حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کے بیان کیے ہیں وہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب کہیں نہ کہیں اس کا وجود ہوتا جا رہا ہے، اور پھر جب حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا فرمائے گا۔ اس لیے ہر کوئی حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور احادیث کے اندر خاص طور پر امام مسلم نے اور دیگر ائمہ احادیث نے فتنوں کے جو باب ہے، باب الفتن کے اندر اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث بھی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آخری زمانے میں جو 3-4 افراد ہوں گے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ نازل ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی صراحت فرما دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا دجال کو کس مقام پر قتل کریں گے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر کانا دجال کو قتل کریں گے، آج اسرائیل نے وہاں پر ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، وہاں پر وہی مقام پر اسرائیل یعنی یہودیوں نے وہاں پر ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودیوں کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہودی لوگ جو ہے ایک درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت کے سوائے اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو پتھر گواہی دے گا کہ وہ یہاں میرے پیچھے جو ہے یہودی ہے، اس کو آ کر مار دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر آج اسرائیل میں ان درختوں کی کاشت زیادہ ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بالضرور سفید قلعے کو فتح کرو گے۔ تو کسریٰ کے مقام پر جب صحابہ اکرام نے اور اسلامی لشکر نے اس قلعے کو فتح کیا تھا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صادق آ چکی ہے، اور حدیث پر نظر رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ نے مختصر الفاظ کے ذریعے سے بہت ساری باتیں اس میں مضامین بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی جو حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے دشمن کے بارے میں جس کی یہ مراکز ہوں گے جو وائٹ ہاؤس کے نام سے جانی جائے گی، اللہ رب العزت حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس پر فتح فرمائیں گے۔ تو الغرض میرے بھائیوں، عمومی حالات پیش آ چکے ہیں، خصوصی احوال بھی ہمیں پتہ دے رہے ہیں، اس لیے اور ایسے حالات میں نے تاریخ کے حوالے سے بتلایا ہے کہ جب بھی ایک دور کا خاتمہ ہوتا ہے، دوسرے دور کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت مسلمانوں کے ایمان کی جانچ کی جاتی ہے، اور پھر اس میں جو کھرا اور کھوٹا ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑنے اور اللہ رب العزت کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا پھر نمبر پڑھ جانا رہتا ہے۔